اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبین فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق اپنے کرم اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، قصہ یوسف آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور اس قصے کو اللہ رب العزت نے پوری ایک صورت میں بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف کے آغاز میں آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا یوسف۔ خواب دیکھا، باپ کے سامنے ذکر کیا، 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا اس خواب کا ذکر بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کیوں کہ تمہارے بھائی تم سے حسد کرتے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک خاص مقام عطا فرمانا ہے، کیونکہ نبی جو ہے وہ خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہی تھی۔ وہ بھائی جو حسد کی آگ کے اندر جل رہے تھے، مشورہ کیا کہ بھائی کو قتل کر دیں۔ ایک بھائی جس کا نام یہودا تھا، اس نے کہا قتل نہ کریں بلکہ کوئی ایسی ترکیب کریں کہ یہ ہمارا بھائی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ کہ انہوں نے اپنے بھائی کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ قریب سے ایک قافلہ گزرا، 3 دن کے بعد پانی کی تلاش میں وہ ڈول پانی کا کنویں کے اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے۔ ڈول ڈالنے والے نے حسین و جمیل بچے کو دیکھا، خوش ہو گیا کہ اسے ہم اپنا غلام بنا لیں گے اور مہنگے داموں فروخت کریں گے۔ قافلہ چلنے لگا تھا کہ حضرت یوسف کے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا بھائی ہے کہاں لے کے جا رہے ہو، کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے کہاں لے کے جا رہے ہو، اگر تمہیں لے جانا ہی ہے تو پھر ہمیں اس کی قیمت ادا کرو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت جو ان کے بھائیوں نے لگائی وہ کیا تھی؟ 20 درہم۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو فلسطین کے جنگلوں کے اندر بیچنے والے کون تھے؟ بھائی۔ جی ہاں، حسد ایک ایسی خطرناک بیماری ہے، خون سفید ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر سالوں سال گزر جاتے ہیں، بھائی بھائی سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس راستے سے بھائی گزرتا ہے اس راستے سے دوسرا بھائی گزرنا پسند نہیں کرتا۔
ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے، ایک ہی چھاتی سے دودھ پینے والے دو سگے بھائی سال ہر سال گزر جاتے ہیں، آپس میں بولنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو حضرت یوسف کو قتل کے ارادے سے کنویں میں پھینک دیا تھا، پھر بیچ دیا۔ وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کے بازار میں پہنچا، دوبارہ بولی لگی، اور حضرت یوسف کو خریدنے والا مصر کا وزیر خزانہ، جسے عزیز مصر کہا جاتا ہے، حضرت یوسف کو خریدا اور حضرت یوسف کو خرید کر اپنے گھر میں لے آئے۔ وہ عزیز مصر کے جس کے ہاں اولاد نہ تھی، اس نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ اس شخص نے جس نے حضرت یوسف کو مصر کے بازار سے خریدا تھا، گھر لے کر آئے اور آ کر کہا کہ اے میری بیوی، میں جس بچے کو خرید کر لایا ہوں، اس بچے کو عزت اور تکریم سے رکھنا، اس بچے کا خیال رکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر ہمیں نفع دے، او نتخذہ ولدا، یا ہمارے ہاں اولاد کوئی نہیں، ہم اسے اپنی اولاد ہی بنا لیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام بچپن سے لڑکپن میں، پھر لڑکپن سے جوانی کے اندر قدم رکھا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، جب یوسف علیہ السلام کے پاؤں قدم جو ہیں وہ زمین پر جمنے لگے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بولنے کا ڈھنگ سکھایا، باتوں کو ترتیب دینا سکھایا، نفع دینے والا علم دیا، حکمت اور علم سے نوازا۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام عین شباب کے اندر آئے، وہی عورت کہ جس عورت کو عزیز مصر نے کہا تھا کہ ان کو عزت اور تکریم سے رکھنا، بند کمرے کے اندر دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی۔ وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے۔ وقالت حیت لک، اور کہا کہ اب تو آ جا۔ قریب تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مائل ہو جاتے، لیکن آپ ایک نشانی دیکھ چکے تھے کہ جس نشانی کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وہ نشانی کیا تھی؟ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے یوں اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوں دانتوں کے اندر انگلی دبا کر بیٹھے تھے۔ پھر اس کے بعد دروازے چونکہ بند تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ دروازے بند تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ پیچھے زلیخا بھاگ رہی ہے، آگے یوسف بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ زلیخا نے یوسف کی قمیض کو پکڑا، قمیض پھٹی، دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، اس عورت کا شوہر، اس عورت کا شوہر کھڑا تھا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اب میری شامت آئی، میرے گناہ تو جو میں نے چھپ کر کرنا چاہا تھا عیاں ہو گیا، فوراً پینترا بدلا اور اپنے شوہر کو کہا کہ اس کی سزا کیا ہے جو اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالے۔ الٹا حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جس طرح یہ عورت کہہ رہی ہے ویسا ماجرا نہیں ہے، اس کا الٹ ہے۔ گواہ کی ضرورت پڑی، ایک بچے کو لایا گیا جو شیرخوار بچہ تھا، اللہ رب العزت نے اس بچے کو
قوت گویائی عطا فرما دی۔ پتہ یہ چلا کہ جب جب اللہ کے نیک بندوں پر تہمتیں لگتی ہیں، لوگ بہتان باندھتے ہیں، ان کی عزت خطرے میں پڑتی ہے، اللہ ایسے اسباب بنا دیتے ہیں، اللہ پھر ایسے اسباب بنا دیتے ہیں۔ حضرت مریم پہ تہمت لگی، جب وہ حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھا کر آئیں، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں تو رب تعالیٰ نے مریم کی گود میں رکھے ہوئے بچے کو کہا کہ اے بچے تو خود بول اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے۔ یوسف پہ تہمت لگی، بچہ بولا، لیکن جب آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جنہیں آپ بطول کہا کرتے تھے، وہ عظیم عورت کہ جسے یہ شرف حاصل تھا کہ جس کے بستر پر وہی نازل ہوتی تھی، اس پر تہمت لگی تو بچہ نہ بولا، بڑا نہ بولا، جوان نہ بولا، درخت نہ بولا، زمین کی کوئی اور چیز نہ بولی، اس موقع پر رب خود بولا۔ رب نے خود کہا کہ یہ پاک دامن ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک بچہ بولا، کہا کہ دیکھو قمیض کو دیکھو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچے ہیں، اور اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے۔ قمیض کو دیکھا گیا، قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ جب دیکھا قمیض کو کہ پیچھے سے پھٹی ہے تو عزیز مصر نے بھی کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، اے عورت تو جھوٹی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس واقعے سے اعراض کر، درگزر کر دے، معاف کر دے، پس پش ڈال دے۔ اور بیوی سے کہا کہ واستغفری لذنبک، تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، انک کنت من الخاطئین، یقینی طور پر تو ہی خطا کار ہے۔ یعنی کہ عزیز مصر نے اس معاملے کو چھپانا چاہا کہ یہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے، گھر سے باہر نہ جائے، بادشاہ تھا، بڑے عہدے پر فائز تھا، گھر کی بات باہر چلی گئی بدنامی ہوگی۔ یہاں تک آپ حضرات نے تفصیلاً سماعت فرمایا ہے، یہ میں نے صرف گزشتہ تمام تر درسوں کا خلاصہ عرض کیا ہے۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر مصر کی عورتوں کا ذکر ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا ذکر ہے۔ جب عزیز مصر نے بیوی سے کہا کہ تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، تو خطا کار ہے، اور یوسف سے کہا کہ تو اس واقعے سے اعراض کر، یعنی دستبردار ہو جا یا چھوڑ دے، درگزر کر دے، گھر کی بات ہے، گھر میں رہے، گھر والوں کو کے علاوہ باہر والوں کو پتہ نہ چلے، تو کسی نہ کسی طرح یہ خبر عزیز مصر کے گھر سے باہر نکل گئی۔ اب کیسے باہر نکلی اس کا قرآن ذکر نہیں کرتا، صرف اتنا ذکر کرتا ہے کہ یہ باہر والوں کو پتہ چل گیا۔ جب باہر والوں کو پتہ چلا تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس سوسائٹی کی عورتوں نے چہمہ گوئیاں شروع کر دیں، آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ چونکہ وہ ایک اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی تو اونچی سوسائٹی کی عورتوں نے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھو کیسی عورت ہے، اپنے نوجوان غلام پر مر مٹی، اسے اپنے خلاف بھڑکانا چاہا، اس کی محبت میں وہ گرفتار ہو گئی، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی اس کے خلاف۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا کہ میری ہی سوسائٹی کی عورتیں میرے خلاف ہی باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے ایک ایسی ترکیب سوچی کہ کیوں نہ میں ان عورتوں کو یہ بتاؤں کہ میں کیوں کر اس نوجوان غلام پر فریفتہ ہوئی تھی۔ تو اس نے ایک ترکیب سوچی، وہ ترکیب کیا ہے وہ بھی آج آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے یہ سماعت فرمائیے کہ وقال نسوۃ فی المدینہ،
شہر کی کچھ عورتیں باتیں کرنے لگیں. امرأۃ العزیز کہ عزیز کی بیوی یعنی عزیز مصر کی بیوی جو ہے، تراود فتاہا عن نفسی، مصر کی عزیز مصر کی بیوی نے اس نوجوان غلام کو ورغلا رہی ہے. ادھر ادھر باتیں شروع کر دی. عورتوں کے اندر باتیں چلی جائیں تو ایسے ہی ہوتی ہے نا. پھر دیکھو دیکھو وہ عزیز مصر ہے نا، جو وہ وزیر خزانہ تھا یا وزیر مال تھا یا وزیر دفاع تھا، جو بھی تھا، دیکھو اس کی بیوی جو ہے نا، اس کے ہاں وہ جو نوجوان غلام ہے نا، اسے ورغلا رہی ہے. اور پھر قد شغفہا حبا، اس نوجوان کی محبت میں وہ زلیخا جو ہے نا عزیز مصر کی بیوی، وہ فریفتہ ہو چکی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین. اب وہ عورتیں کہہ رہی ہیں ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ کھلی گمراہی میں ہے، وہ غلط کر رہی ہے. اب یہ ساری باتیں جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلی، فلما سمعت بمکرہن، چنانچہ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کی یہ بات سنی. یہاں مکر سے کیا مراد ہے، مکر کو کیوں ذکر کیا گیا؟ وہ عورتیں یا تو عزیز مصر کی بیوی کو نیچا دکھانا چاہتی تھیں باتیں کر کے، یا پھر وہ عزیز مصر کی بیوی کے خلاف ہونا چاہتی تھیں، یا پھر وہ ایسی باتیں کر کے حضرت یوسف کے حسن کو خود دیکھنا چاہتی تھیں کہ دیکھو تو صحیح کہ اس کا حسن کتنا ہے کہ جس پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی. اس لیے یہاں مکر کا لفظ استعمال کیا گیا. جب اس نے مکر کی باتیں سنی، کس نے سنی؟ عزیز مصر کی بیوی نے. تو ارسلت الیہن، ان عورتوں کو بلا بھیجا، پیغام بھیجا. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے ایک تکیوں والی نشست تیار کی. مہمان خاص ہو، خاص دعوت کا اہتمام کرنا ہو، آج بھی عرب کے اندر دستور ہے کہ تکیوں والی نشست قائم کی جاتی ہے. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا تو تکیے لگا کر بیٹھیں گے. یہ ایک مہمان کا صحیح معنوں میں اکرام ہے. تو اس نے بھی تکیوں والی نشست قائم کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، تکیوں والی نشست تیار کر کے ان تکیوں والی نشست میں جتنی بھی عورتیں آئی تھیں، ہر عورت کے ہاتھ کے اندر اس نے ایک چاقو دے دیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر عورت کے ہاتھ میں ایک چھری دے دی. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنْ، کھانا چن دیا گیا، فروٹ رکھ دیے گئے، تمام تر لوازمات رکھ دیے گئے، ہاتھوں کے اندر چھری دے دی. عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کو کہا کہ اے یوسف اب باہر آ، اب باہر آ. وقالت اخرج علیہن، اب ان کی طرف نکل. اب یہاں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کہا کہ تو نے جا کر ان عورتوں کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، نہیں، تو کسی کام سے نکل اور صرف ان عورتوں کے سامنے سے گزرنا ہے، کھڑے نہیں ہونا، ٹھہرنا نہیں ہے، مسند پر بیٹھنا نہیں ہے، صرف گزرنا ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نگاہوں کو جھکا کر اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سارے ماجرے کا پتہ نہ تھا، اس سارے ماجرے کا پتہ نہ تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام آنکھوں کو بند کر کے اس تمام تر نشست کے سامنے سے گزرے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن،
جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے سے گزرے، ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف پہ پڑی، حضرت یوسف نے ان عورتوں کو نہ دیکھا بلکہ ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا۔ ان کے حسن کے اندر وہ اتنی گم ہو گئیں کہ انہیں ہوش ہی نہ رہا کہ ان کے ہاتھ کے اندر چاقو ہے اور اس چاقو سے انہوں نے پھلوں کو کاٹنا ہے، بلکہ وہی چاقو ان کے پھلوں کے بجائے ان کی انگلیوں پر چلنے لگ گئی۔ علماء مفسرین نے ایک اور تفسیر لکھی ہے۔ پہلی تفسیر تو یہ کہ وہ ان کے حسن کے اندر اتنی اچانک ایک چیز خوبصورت سامنے آ جائے نا تو انسان محو ہو جاتا ہے، اسے دنیا کا ہوش نہیں رہتا۔ اچانک آپ کا کوئی بہت پیارا، اچانک آپ جس سے محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا اللہ ہم کو یہ وقت دوبارہ اور ہم سب کو بار بار وہ وقت دیکھنا نصیب فرمائے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ جب کعبے پہ نظر پڑتی ہے اپنا آپ بندہ بھول جاتا ہے، دنیا کیا بھول جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، ہوش ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو ان کے حسن کے اندر اتنی محو ہو گئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا، انہیں پتہ ہی نہ چلا ہو کیا رہا ہے۔ ایک تفسیر تو یہ، دوسری یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف گزر رہے ہیں اور ہماری طرف مائل نہیں ہو رہے تو انہوں نے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنی انگلیوں پر چاقو چلایا تاکہ خون نکلے اور یہ غلام ہماری طرف متوجہ ہو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بغیر متوجہ ہوئے آگے چلے گئے، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور بول اٹھی حاشا للہ، ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی قابل تکریم فرشتہ نظر آتا ہے، یہ قابل تکریم فرشتے کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ اے حضرت انسان یوسف کا اتنا حسن ہے کہ عورتیں دیکھ کر اپنے انگلیاں کاٹتی ہیں، آج صحابہ پر بھونکنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ انہوں نے تو اس کو دیکھا تھا کہ جس کو رب نے تمام تر حسن دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹے، انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی تھی، صحابہ نے تو اپنی گردنیں کٹوا دی تھی نا۔ تو صحابہ پر جو آج انگلیاں اٹھتی ہیں انہیں سوچ لینا چاہیے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر وہ محو ہو گئیں، تو کیا صحابہ نے جس کو دیکھا تھا رب تعالیٰ نے تو اسے حسن کے 99 حصے عطا فرمائے تھے۔ آپ نے سورہ یوسف کے شروع میں یہ جملہ سماعت فرمایا ہے کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے بنائے، ان 100 حصوں میں سے 99 حصے الگ رکھے، ایک حصہ الگ کیا اور اس ایک حصے میں سے آدھا حصہ اٹھایا اور اللہ نے یوسف کو بنا دیا، اور آدھا حصہ حسن کا اٹھایا ساری کائنات کو عطا کر دیا، اور جو 99 حصے تھے وہ اٹھائے کالی کملی والے کو عطا کر دیا۔ جی ہاں، تو جنہوں نے کالی کملی والے کو دیکھا انہوں نے کیا کیا؟ اپنی گردنیں کٹوا دی۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، جب ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تو اب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، پھر اس عورت نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی خود دی، کہا یہ واقعی سچ ہے کہ میں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے ان پر ڈولے ڈالے، میں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، فَاسْتَعْصَمَ، پس وہ بچ گئے، میں نے انہیں پھنسانے کی کوشش کی پر وہ بچ گئے۔ یہاں تک تو اس نے بتایا ان کی پاک دامنی کو، اور پھر اگلا منصوبہ بھی بتایا۔
اگلا منصوبہ کیا؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ، اگر یہ میرے کہنے پر عمل نہیں کرے گا، یعنی میں اسے بار بار ورغلاؤں گی، میں دوبارہ کوشش کروں گی، اگر اس نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا لَيُسْجَنَنَّ، تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی، یہ قید ہو جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ عورت کہہ رہی ہے، کون؟ عزیز مصر کی بیوی، کہ میں اس پر دوبارہ ڈورے ڈالوں گی، اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گی، اگر اس نے میرا کام نہ کیا تو میں اسے قید میں ڈلواؤں گی اور یہ ذلیل ہو جائے گا۔ کہنے والی کون ہے؟ عزیز مصر کی بیوی۔ گفتگو ہو رہی ہے، قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ گفتگو سن لی۔ علماء مفسرین نے ایک تفسیر یہ لکھی ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے کہا نا میں اس پر دوبارہ ڈورے ڈالنے کی کوشش کروں گی، میں دوبارہ اس پر ڈورے ڈالوں گی، اگر میری بات نہ مانی تو میں جیل میں بھیج دوں گی اسے۔ دوسری تفسیر یہ لکھی کہ وہ عورتیں جو تھیں نا، انہوں نے بھی حضرت یوسف کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ تو اس عورت کی بات مان لے، وگرنہ تجھے یہ جیل میں ڈال دے گی۔ اور پھر تیسری تفسیر یہ لکھی کہ کچھ عورتوں نے علیحدگی کے اندر نصیحت کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ دھمکی لگائی کہ اگر تم یہ بات نہ مانو گے تو جیل میں ڈال دیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام یہ سارے ماجرے سے آگاہ ہیں۔ اب انہوں نے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اللہ، ایک طرف قید ہے، ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف مشکلات ہیں، ایک طرف صعوبتیں ہیں اور ایک طرف مصیبتیں ہیں، ایک طرف معصیت ہے، ایک طرف صعوبت ہے، ایک طرف معصیت ہے۔ مولا میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ معصیت سے مجھے نجات دے دے، صعوبت کو میں برداشت کر لوں گا۔ قید مجھے پسند ہے، میں قید میں جانا پسند کروں گا، پر اے اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، عورتوں کے اس فریب سے مجھے بچا لے، عورتوں کی اس چال سے مجھے بچا لے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جب گناہ کے سارے اسباب موجود ہوں، قریب ہے کہ وہ گناہ کر گزرے، لیکن عین اس وقت وہ بندہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ رب کا وعدہ ہے، اے میرے بندے، اس وقت عین اس وقت تو مجھ سے جو مانگے گا میں تیری اس مانگ کو پورا کروں گا، میں تیری اس مانگ کو پورا کروں گا۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، وہ 3 شخص تھے نا، غار کے اندر چلے گئے، مشہور واقعہ ہے۔ غار کو اندر گئے، غار کی تاریکی، اور اچانک موسم خراب ہوا، بارش آئی، یہاں تک کہ ایک پتھر نے غار کے دہانے کو بند کر دیا، منہ بند ہو گیا، باہر جانے کی صورت کوئی نہیں ہے۔ اب ان تینوں نے کہا کہ موت سامنے دکھائی دیتی ہے، چلو آؤ اپنی اپنی کوئی نیکی رب کے ہاں بیان کریں کہ رب ہو سکتا ہے ہماری نیکی کے عوض یہاں سے ہمیں نجات دے دے۔ ہر ایک نے دعا کی، پتھر سرکتا رہا، یہاں تک کہ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے نا میں ایک عورت سے عشق کرتا تھا،
میں اس عورت سے زنا کرنا چاہتا تھا پر وہ عورت زنا پر قائل نہ ہو رہی تھی۔ اچانک ایک دن وہ عورت مجبور ہوئی اور رقم کے تقاضے کے لیے میرے پاس آئی۔ میں نے اسے گناہ کی طرف آمادہ کیا کہ تجھے رقم بھی دوں گا تب کہ جب تو میرے ساتھ زنا کرے گی۔ وہ عورت مجبور ہوئی اور اس نے زنا کی حامی بھری۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اسے رقم بھی دی، اور جب وہ عین زنا کے لیے میرے سامنے کھڑی تھی مولا میں تیرے خوف سے رک گیا۔ اللہ میں تیرے خوف سے رک گیا۔ اے اللہ اگر میری یہ ادا تجھے پسند ہے تو اللہ تو پتھر کو سرکا دے۔ دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دہانے سے پتھر کو ہٹا دیا تھا۔ گناہ اسباب موجود ہے، مائل کرنا چاہتا ہے کوئی، لیکن رک جائیں اور عین اس وقت جو دعا مانگیں گے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، اللہ نے پھر بچا لیا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، چنانچہ یوسف کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان عورتوں کی چالوں سے انہیں محفوظ رکھا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی ہے جو ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے۔ کس طرح بچایا؟ عزیز مصر کو جب پتا چلا کہ خبر عام ہو گئی ہے اور مصر کی عورتیں بھی باتیں کرنے لگ گئی ہیں اور میری بیوی نے دعوت بھی کی اور سارا ماجرا پتا چل گیا، تو اب عزیز مصر کی بیوی کے خاندان والے اور عزیز مصر کے خاندان والے اکٹھے ہوئے کہ کسی طرح اس معاملے کو دفن کر دینا چاہیے، بڑی بدنامی ہو رہی ہے، بڑی بدنامی ہو رہی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب کر دیا جائے، اور یہ ایک عام دستور ہے، کسی واقعے کو دبانا ہونا تو مرکزی کردار کو منظر سے ہٹا دو، واقعہ لوگ بھول جاتے ہیں، وہ لوگ اس واقعے کو بھول جاتے ہیں۔ اسی منظر کو سامنے رکھتے ہوئے عزیز مصر نے کہا کہ کیوں نہ یوسف کو قید میں ڈال دیں، وہ میری بیوی سے بھی دور ہوگا، عورتوں سے بھی دور ہوگا، لوگ اس کے حسن کو، اس کی جوانی کو بھول جائیں گے۔ تو اس موقع پر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ اب قید خانے کے اندر کیا ہوا یہ زندگی رہی تو اگلے درس کے اندر عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔